اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 39 ہے، جس کا نام ہے یہ تو وہی کلام ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے ان سے کہا، یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے پوچھا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلمات اللہ ہیں اور کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہماری ہر طاقتور آدمی کمزوری کو دبا لیتا تھا، یہ تھی ہماری حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں اسی طرح ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے تھے، یہ رسول ہم ہی میں سے ہے، ہم ان کا حسب و نسب اور ان کی سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ہم اسے ایک جانیں، اس کی عبادت کریں، یہ کہ اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو اور ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت پوری کرنے، رشتہ داروں کی خبرگیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے سے بچنے، بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اس طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے، گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ان کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کی پوجا پر مجبور کر سکیں۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے، نئے سے نئے ظلم ڈھائے، ہمیں ہر طرح تنگ کیا۔ آخر کار جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا، ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ ہاں موجود ہے۔ جواب میں حضرت جعفر بولے، وہ مجھے پڑھ کر سنائے۔ نجاشی بولا۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورۃ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھیں۔ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا، ہمیں کچھ اور آیات سنو۔ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائیں۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح قریشی وفد ناکام لوٹا۔ دوسری طرف مکہ کے مسلمان اس طرح گھاٹی شیب طالب میں مقیم تھے، اس میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کے سال تھے۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی غمگین ہوئے تھے۔ ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔
معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ نہیں بچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاڑ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم ابھی بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو اللہ کی قسم، جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ منگوایا، اس کو واقعی ہی دیمک چاڑ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ معاہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شیب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح 3 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکے سے تقریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وقت میں 20 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے، ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کی بات چیت کی طرف لگا دیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.